بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم واطب بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین آمین. امام غزالی کے منہاج پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دو تین اہم چیزیں جو ہیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں عمومی تنقید، اور تنقید سے ہماری یہ مراد جو ہے اسسمنٹ. محاسبہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن محاسبے کا آپ کیا ایک عمومی تنقید ہے یا مجموعی کہہ لیں، یا اگر ہم اصول فقہ کی استعمال اصطلاح کریں تو اجمالی تنقید جس کو کہتے ہیں. اور دوسری ہے تفصیلی تنقید یا جزوی تنقید. یہ ایک اہم چیز ہے. مثلا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی عقیدے کو، نظام حیات کو کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو ہے اس کا عمومی محاسبہ یا اجمالی محاسبہ. مثلا یہ ہے کہ عیسائیت کا عمومی محاسبہ کیا ہے؟ وہ کفر و شرک ہے. لیکن پھر جو ہے اس عمومی محاسبے کے بعد جو ہے اس کے اجزاء کا محاسبہ، اور اس میں کئی زیادہ تر اجزاء ہیں جو کفر و شرک ہیں، لیکن اس میں ایسے بھی اجزاء ہو سکتے ہیں جو کفر و شرک نہیں ہیں، کہ انبیاء کے تعلیمات سے آئیں. لیکن ان اجزاء کی جو تنقید ہوتی ہے پھر وہ اس عمومی محاسبے کے تناظر میں ہوتی ہے اور عیسائیت کے کلی نظام کے تناظر میں ہوتی ہے. یہ ایک اہم فرق ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں جزوی محاسبہ تو کرتے ہیں، نظام کفر کا بھی، اسلامی طوائف کا بھی، لیکن یہ کہ عمومی محاسبہ نہیں کرتے، یا عمومی محاسبہ کرتے ہیں تو وہ اس کو جزوی محاسبے کو اس کے تناظر میں نہیں کرتے. اور جزوی کیونکہ آپ عمومی محاسبہ نہیں کریں گے تو بحیثیت نظام یا سسٹم
کہ کسی بھی طرز حیات یا عقیدے کی حیثیت متعین نہیں کر سکیں. جب اس کی حیثیت متعین نہیں کر سکیں گے تو جو اس کے اجزاء ہیں اس کے عمومی مقصد سے کیا تعلق ہے وہ بھی آپ متعین نہیں کر سکیں. اور ایک اہم ترین فرق نہیں کر سکیں گے کہ اجزاء کا رول جو ہے، جز کا رول دو ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے عمومی نظام کے اندر، اور دوسرا رول وہ ہوتا ہے جو آپ اس کو عمومی نظام سے الگ کر دیں تو اس کا رول کیا ہوگا. اور یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ مثلا یہ ہے کہ ایک انجن ہے وہ کار کے اندر، ایک انجن ہے جہاز کے اندر، دونوں کا رول الگ ہے. یہ ہے کہ ایک پرزہ ہے انجن کے اندر، اس کا رول، اور پرزے کو اگر انجن سے الگ کر دیں تو اس کا رول بالکل مختلف ہوگا. مثلا یہ کہ اب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کو اس کا عمومی فہم اور اجمالی محاسبہ نہیں ہوگا، اس کی مختلف اقسام نہیں ہوں گی، تو آپ پھر یہ اس کے جو اجزاء ہے، مثلا یہ ایک بات تو یہ ہے کہ اجزاء کو جو ہے عمومی نظام سے الگ نہیں کر سکیں گے، اور اجزاء اور عمومی جمہوریت میں خلط ملط کریں گے مثلا. اور دوسرا یہ کہ اجزاء کا جو نظام میں مقام ہے اور جو فنکشن ہے اس کو متعین نہیں کر سکیں گے. اور تیسرا یہ کہ اجزاء کو اگر ہم نظام سے الگ کر سکیں تو ان کا اگر کوئی فنکشن ہے یا ان کا جو ان کی قدر جو ہے وہ متعین نہیں کر سکیں گے. مثلا یہ کہ انتخابات جو ہیں جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن اگر آپ جمہوریت کی عمومی اسسمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ انتخابات میں رول کیا ہے، انتخابات کا رول کیا ہے جمہوریت. اور اگر انتخابات یا الیکشن کو اگر جمہوریت سے الگ کر کے ایک جزء کے، یعنی اس سے بالکل قطع تعلق کر کے ایک اور الگ نظام میں اس کی جگہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی وغیرہ. یہ سارے مسائل جو ہیں یہ اہم مسائل ہیں. اور امام غزالی کا یہ ہے کہ امام غزالی سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آپ یہاں یہ اجمالی محاسبہ اور تفصیلی جزوی محاسبے کے درمیان فرق جو ہے بہت، اور اس کی سب سے یعنی واضح مثال جو ہمیں ملتی ہے تحفۃ الفلاسفہ میں ملتی ہے. اور لوگ جو ہے مطلب جزوی مسائل جو اس میں رد کیے گئے ہیں، مثلا خدم عالم وغیرہ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں اصل جو تحافت میں تین چیزیں بہت اہم ہیں جس میں بہت سے لوگ جو ہے اس کو، تمام لوگ نہیں، بہت سے لوگ، اور اگر لیکن یہ کہ بہت سے لوگ اگر اس کو ذکر بھی کرتے ہیں تو لیکن یعنی ان کے یہاں یہ تصور نہیں ہے عمومی اور جزوی، اور اس کا جزوی کے جو مختلف ہم نے درجات بیان کیے ہیں اس کا. امام غزالی کے مطلب تحافت میں ایک تو یعنی عمومی مقدمہ ہے، پہلے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ عمومی مقدمہ جو ہے فلسفیوں کا جو کام ہے اس کے ماحول کا تذکرہ کرتا ہے. دوسرا جو ہے پھر فلسفے کے عمومی، پھر اس کے بعد جو ہے خصوصی مقدمہ ہے جو اس میں فلسفے کے عمومی سیاق کا ذکر، اور اس کے بعد جو ہے پھر جزوی جو فلسفیوں کے طریقہ ہے اس پر گفتگو کی جاتی. اس کو اگر ہم تحفظ دیکھیں تو اس کو بڑی وضاحت سے سمجھ میں آ سکتا ہے. امام غزالی کتاب ہے یہ تحفظ الفلاسفہ سلمان دنیا کی تحقیق. اس کے اور بھی کئی ایڈیشنز ہیں، لیکن یہ 1972 کا ایڈیشن ہے. بسم اللہ و بالصلاۃ علی سیدی و مولائی رسول اللہ خیر الخلق اجمعین، افتتح طبع الخامس من کتاب للامام غزالی وودی ما بذلت فی من جنما
لقيت من أعناء إليهما وأتوسل إليهما بهما أن يتقبلاه عملا نافعا خالصا من كل شوب بريئا من كل غرض. اس میں تو ایک تو سلمان دنیا کا مقدمہ ہے، اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. صرف مطلب یہ اس کے want to run through my points. تو یہاں سے جو امام کی کتاب شروع ہوتی ہے نسأل اللہ بجلالہ الموفی علی کل نہایتی، یہاں سے اما بعد فإنی قد رأیت طائفة یعتقدون فی انہا تمیز عن الاطراف. یہ فلسفیوں کا جو اپنے آپ کو جو ہے عام لوگوں سے اور علماء سے بڑا سمجھتے ہیں. مسلمانوں نے جو ہے ان کے کفر کا مصدر کیا ہے، انہوں نے بڑے بڑے نام سنے، سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو کے، اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ سچ ہی ہوگا. اور پھر جو ہے جو وہ سنتے ہیں ان سے وہ ان کی تباہ اور ان کی خواہشات نفسانی کی بھی یہ ایک عمومی بات کرتے ہیں کہ کیوں ان فلسفیوں کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے اہل اسلام کے ہاں، اور ان کے بعض یعنی مطلب یہ ہے کہ علماء کے ہاں جیسے فارابی، ان میں مطلب فارابی وغیرہ، ابن سینا، اور بعد میں ابن رشد وغیرہ. اس کے بعد ایک اسپیسیفک مقدمہ یہ بھی عمومی ہے جس میں پھر فلسفیوں کون سے فلسفی ہیں، ان کی کیا آراء ہیں، عمومی. رستو کا اس میں مقدمہ کیا ہے، ترجمہ ہوا اس میں کیا ہوا. اس کے بعد جاتے ہیں مقدمہ ثانیہ ثالثہ وغیرہ، اس کے بعد اصل کتاب کی طرف آتے ہیں. یہ مقدمات ہیں، یہ ان سب میں جو ہے عمومی تنقید ہے. یہ مقدمات جتنے ہیں اس میں پہلی اور دوسری، اور پھر جب کتاب میں آتے ہیں تو پھر فہرست مسائل پہ جاتے ہیں، ابطال مذہب فی ازلیت عالم الی آخری. اور اس میں بھی جب ابطال کرتے ہیں تو بٹوین دی لائن بہت سی چیزیں جو ہے لوگ ہمیں اگر اس کو غور کریں تو عمومی تنقید جو ہے امام غزالی کی وہ ملتی ہے. تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.